ایک شہزادی نے اعلان کیا، ایک کس نے؟ بادشاہ کی بیٹی نے، کہ جن کو مجھ سے شادی کرنی ہے وہ کل میرے محل پر آ جائے، میرے گھر پر آ جائے۔ وہ صبح کو پورا میدان بھرا پڑا ہے، انجینئر بھی آیا ہے، ڈاکٹر بھی، سیٹ صاحب بھی، بادشاہ کی بیٹی، وزیر اعظم کی بیٹی، خود اعلان کر۔ اس نے اوپر چھت سے خانے سے آواز لگائی، دیکھو دیکھو میرے شادی کرنے کی ایک شرط ہے، آسان نہیں ہے، جو 4 منزل بلڈنگ سے چلان لگائے گا اس سے شادی کرے گا۔ ڈاکٹر ادھر ناراض جا رہا ہے، انجینئر ادھر، سیٹ صاحب جان تو نہیں مارتے۔ ایک جوان کھڑا ہو گیا پھول جیسا، آپ کی جوانی کو اللہ برکت، ہاں، کہ میں تیار ہوں، زبان سے نہیں، دل سے۔ جب لڑکی نے سوچا کہ میرے محبت میں جان ضائع کر رہا ہے، اپنے آدمیوں سے کہا ایسا انتظام کرو کہ اس کو تھوڑا بھی چوٹ نہ لگ جائے۔ تو یہ بتا رہے تھے کہ ایک عورت کی محبت میں ایک آدمی اپنے آپ کو ضائع کرے، اس کا انتظام جو اللہ کے محبت میں چھلانگ لگائے گا۔ اگر یہ مجمع کل سارا، خدا پاک کی قسم، آپ کہیں گے موڑی سے قسم کیا، یہ کل سے 4 مہینے کے لیے سارے ریان ہوئے، خدا پاک کی قسم یہ کوہاٹ دنیا میں جنت بن جائے گا، گارنٹی دیتا۔ عبدالوہاب صاحب آئے تھے کوہاٹ مرکز میں، ہنگو روڈ پر، میرا بھتیجا تھا بھی دنیا سے چلے گئے، قاری عثمان میاں، اور ان کے پاؤں کے قدموں میں بیٹھے تھے۔ 9 بجے آئے، 1 گھنٹہ بیان کیا، پھر چلے گئے۔ اس نے کہا کہ میں احمد لاہوری رحمہ اللہ کے درس میں شریک ہوتا تھا، شیرا والا گیٹ میں قرآن کا درس دے رہا تھا، وہ جہاد کا مضمون بہت بیان کرتا تھا۔ ایک دن اس نے کہا تبلیغ سب سے بڑا جہاد ہے، تبلیغ سب سے، احمد لاہوری نے کہا رحمہ اللہ۔ تو میں نے تبلیغ شروع کیا لیکن طریقہ نہیں جانتا۔ کسی نے کہا کہ نظام الدین انڈیا میں دلی کے ساتھ ایک بستی، وہاں ایک آدمی تبلیغ کر، میں وہاں چلا گیا، وہاں اللہ کی شان کے مفتی کے بیت اللہ صاحب کا بیان میں نے سنا، پہلا سب سے بیان۔ مفتی صاحب نے کہا لوگوں یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، وہی صحابہ والا کام ہے، لیکن جو چیز رواج سے نکلتی ہے نیا، جیسے میں کہوں کہ میں میرے ہاں دعوت ولیمہ ہے اور ایک ایک پیالہ دودھ پلاؤں، سنت ہے، آسان ہے، لیکن اس دور میں کوئی اس کو ولیمہ نہیں سمجھے گا، گالیاں بھی دے گا کہ نہیں کر سکتے، کیوں پکارڑ پہ جاتا، ایسا ہے نا۔ اس طرح یہ کام صحابہ والا ہے لیکن رواج سے نکلے۔ اس کے ساتھ یہ بھی میرے پیارے بھائی بات کرو، یقین کرو، ہم ہمدردی کی بنیاد پر یہ بات کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو لایا ہے، ہمیں بلوا رہا ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ آج عام طور مجمع اپنے ذاتی اعمال پر مطمئن ہے کہ بس اپنا نماز پڑھو، ذکر کرو، تلاوت کرو، کسی ساتھ زیادتی نہ کرو، بس یہ دین ہے، یہ آدھا دین ہے۔ یہ میں مثال دیتا ہوا اگر توجہ سے سنو گے، ایک آدمی نماز کوئی بھی قضا نہیں کرتا ہے، جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، بہت نماز کا اہتمام کرتا ہے، کوئی نماز ضائع نہیں کرتا ہے، لیکن اس پر حج فرض ہے، اس پر حج اور حج نہیں کرتا ہے، تو نماز کا اہتمام اس کے حج نہ کرنے کے ساتھ جرم کو معاف کروا دے گا۔ میرے پیارے بھائی مانو، یعنی یہی مثال ہے، ایک آدمی دن رات اللہ کی بات لیکن تبلیغ کا کام نہیں کرتا ہے، جیسے اس کے ذمہ وہ چیز رہ جاتی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، سورہ عصر آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، امام شافعی رحمہ اللہ بہت بڑی شخصیت، وہ کہتے ہیں اگر باقی 30 پارے قرآن نازل نہ ہوتا، یہ صرف ایک سورت بھی عمل کرنے کے لیے کافی تھی۔ سورہ عصر چھوٹی سورت ہے، والعصر ان الانسان، اس میں 4 چیزوں کا بیان ہے، کتنوں کا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ قسم کہتا ہے، اللہ پاک کو قسم کی کیا ضرورت ہے، وہ تو آدمی مجبور ہوتا ہے، اب اللہ اپنے بندوں پر شفقت ہے، ہمارے لیے قسم کہتا ہے، اللہ قسم کہتا ہے، ہر انسان خسارے میں ہے، اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے، قرآن کہتے ہیں تو خسارے میں، مگر جن میں 4 صفات ہو، 2 نہیں ہے، 4 صفات، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان عمل صالح، اور اس ایمان عمل صالح کو دنیا میں پھیلاتے ہیں، اور یہ آسان کام نہیں ہوگا، اس میں بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے گا، کاروبار اس پر صبر کرے گا، یہ 4 کام کرے گا۔ ہم 2 پر مطمئن ہیں، وضو میں کتنے فرض ہیں؟ اگر ایک آدمی چہرہ دھولے، ہاتھ دھولے، سر کا مسا اور پاؤں نہ اور نماز پڑھے ہو سکتی، ہم تو پڑھتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ یہ بھی عجیب بات ہے، ہمارے قرآن میں لکھا ہے یا اللہ تو ہمیں صحابہ کی نقل نصیب فرمائے،
صحابہ کرام جب بھی ملتے ہمارے قرآن میں لکھے ایک دوسرے کے سامنے ضرور سورہ حشر تلاوت. دو صحابہ تھے جب بھی آپس میں ملتے ایک دوسرے کے سامنے سورہ حشر تلاوت کریں جب بھی ملتے تھے. اب دیکھو ہمارے کو یا دہانی ہے کہ بھائی ہم اپنا مقصد نہ سمجھے. اور میرے پیارے بھائیوں قرآن ہدایت کی کتاب ہے. ہدایت کی کتاب کون ہے؟ قرآن. ھذا بلاغ للناس یہ قرآن سارا تبلیغ ہے. وَلِيُنذَرُوا بِهِ قرآن کے ذریعے سے حق ہے لوگوں کو ڈرایا جائے. ھذا بلاغ للناس وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اور قرآن کے ذریعے سے یہ سمجھا جائے کہ سارے کائنات کا چلانے والا کون ہے. الہ صرف ایک ہے. مولانا محمد احمد صاحب الہ کا ایک عجیب ترجمہ کہتے ہیں. ہم کلمے پڑھتے لا الہ اللہ کے سوا کوئی الہ یہ زبان پر کرتا ہے لیکن عمل سے اس کو الٹا کرتا ہے. الہ اس ذات کو کہتے ہیں جس میں لگ کر باقی سب کچھ بھول جائے. مولانا احمد صاحب اس کا ترجمہ الہ اس ذات کو کہتے ہیں جس میں لگ کر باقی یعنی اس کے راضی کرنے میں ایسا لگ جائے کہ باقی سب کچھ بھول جائے. ہمیں تو نماز نہیں آتا یاد نہیں آتا دنیا میں اتنا پنسے ہوئے اور زبان پر کہتے ہیں کہ ایسا زبان پر جھوٹ بولتے ہیں. الہ الہ وَلِيَعْلَمُ أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. قرآن پاک آپ دیکھو قرآن پاک جس نے ترجمہ ایک تو علماء قرآن پڑھتے ہیں مسجدوں میں بیٹا کرو سنو قرآن کا سننا بھی ثواب ہے دیکھنا بھی ثواب ہے. اللہ پاک عمل کرنے کی بھی توفیق دے. قرآن کو سیکھو یہ اللہ کا کلام ہے. ہمارے قرآن میں لکھا ہے قیامت میں قرآن پاک آئے گا انسان کو گریبان سے پکڑے گا. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا ایسا آیت میں لکھا ہے. مفتی محمد شفیع اللہ کے سامنے مجرم کی شکل میں پیش یا اللہ یہ وہ انسان ہے کہ نہ رات کو میری تلاوت کی نہ دن کو مجھ پر عمل کی. سوچو اس کے لیے ہم نے کیا تیاری. ہمارے جوانوں کو تو موبائل نے قرآن کی تلاوت سے ہٹا. یہ تو نیت کرو روزانہ قرآن کو بولیں گے ہاتھ تو کھڑا کرو. ہاں تھوڑا ہو زیادہ روزانہ قرآن کی تلاوت کرو. قرآن اللہ کا کتاب ہے حق ہے اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے اس کا چومنا بھی ثواب ہے. اس سے نظر بھی خراب نہیں ہوتے قرآن میں تلاوت. تو قرآن پاک میں جو میں بات بتانا چاہتا ہوں قرآن پاک میں سارے تبلیغ والوں کی کہانیاں ہے. دنیا میں بڑے بڑے عبادت گزار 5 سال عبادت کی ہے روزے رکھے ہیں ان کے قرآن میں ذکر نہیں ہے. تبلیغ کے کام کو سارا قرآن نے تبلیغ ذکر کیا ہے. نبی تبلیغ کے لیے آتے تھے تو نبیوں کے واقعات کیونکہ اس امت سے نبیوں والا کام لینا تھا. جیسے ایک آدمی اپنے بیٹوں کو ڈاکٹر بناتا ہے تو ڈاکٹروں کی بات کرتا ہے زمیندار بناتا ہے تو زمینداروں کی بات کرتا ہے. اس امت سے نبیوں والا کام لینا تھا. قرآن میں سارے نبیوں کے واقعات ہیں. کس کے واقعات ہیں؟ نبیوں کے. صرف موسیٰ علیہ السلام کا قصہ 28 مرتبہ قرآن میں بار بار آیا. اور عجیب بات ہے نبیوں کے علاوہ جنہوں نے تبلیغ کا کام کیا ہے چاہے وہ نبی نے اللہ نے ان کا بھی ذکر کیا ہے. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانه تقتلون رجلا یقول ربی اللہ. فرعون کے قوم کا آدمی ہے تبلیغ کا کام کیا ہے اللہ نے اس کے نام پر اور اس کو گارنٹی دیا ہے رجل مومن. اور اس کے نام پر قرآن میں ایک سورت نازل ہے سورہ مومن. قرآن میں ہے نہیں ہے. اس کی تبلیغ کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے. نبی نہیں ہے لیکن تبلیغ کا کام کیا ہے اللہ نے اس کی تبلیغ کو قرآن کا حصہ بنایا ہے. اور اس کے نام پر قرآن میں ایک سورت ہے. ایک پرندے نے تبلیغ کا کام کیا ہے. ہاں کس نے کیا ہے؟ ایک خود پرندہ ہے اور اللہ نے اس کا ذکر بھی قرآن میں کیا. پرندہ تو ایک چوینٹی نے تبلیغ کا کیا. وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشكرون. دعوت چلایا ہے اللہ نے 20 کے نام پر سورت نازل کی سورہ نمل. نمل کس کو کہتے ہیں؟ قرآن میں ہے سورہ 19ویں پارے میں سورہ نمل. اس کی تبلیغ کو اللہ نے ذکر کیا.
جنات نے تبلیغ کا کام کیا ہے، اللہ نے ان کے ذکر جنوں کا کیا ہے۔ نبی علیہ السلام طائف سے واپس آ رہے تھے، نہ غمگین، طائف والوں نے بات نہیں کی، بطنہ نحلہ میں صبح کا نماز پڑھ رہے ہیں۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ۔ قرآن کتنا پیارا کتاب ہے، اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ محبت پیدا کرے۔ میرے پیارے قرآن کو چھوؤ، قرآن سے وہ محبت کرو، بچوں کو قرآن کا حافظ عالم بناؤ، عالم بناؤ۔ تو نبی علیہ السلام کو پتہ بھی نہیں ہے، جنات کا ایک وفد آیا، 6-7 جنات ہمارے قرآن میں ہے، قرآن کو سنا، ایک دوسرے سے خاموش ہو جاؤ۔ جب صبح کی نماز میں تو جہری کے رات ہوتا ہے، نبی علیہ السلام قرآن پڑھتا ہے، ایمان لایا، اور ایمان لیتی کسی مدرسے فارغ نہیں ہوئی ہے، علماء بیٹھے، ولو علاقوں میں فوراً تبلیغ شروع کی، مسلمان ہوتی ہی تبلیغ شروع کی، اور ان کی تبلیغ کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا۔ یا قومنا انا سمعنا کتاب انزل من، اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی جو موسیٰ علیہ السلام مصدقا لما بین یدیہ، اول کتاب یہدی الی الحق وعلی طریق مستقیم، سیدھا راستہ بتاتا ہے حق کا۔ یا قومنا اجیبوا داعی، ہمارے قرآن نے لکھا ہے 6 آیتیں 300 جنات کو لے کر کے مسلمان کا۔ اس قوم سے یہ کام لے، اس امت سے یہ کام، آج امت سے یہ بھول ہو گیا ہے، اس کام کو جانتی نہیں ہے، اپنے ذاتی دینداری پر مطمئن ہے۔ اور یہ بھی میرے پیارے بھائیو، اللہ مجھ سے پوچھے گا، جو قرآن حدیث سے آگے بات کروں گا، اللہ میرے زبان کو بنگا کر دے۔ آپ سے ایسی بات نہیں کرتا ہوں جو قرآن حدیث میں نہیں، میں اپنے طرف سے کرتا ہوں، لیکن قرآن حدیث کی بات کو ٹکرا کر پھر اپنے ڈرنا چاہیے کہ پھر ہم کیوں ادھر ادھر جاتے ہیں، قرآن سے آگے کیوں جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ اس امت کے ذمے اللہ پاک نے یہ کام لگایا ہے۔ جو بات میں کرنا چاہوں وہ یہ ہے کہ اپنے ذات کے اعتبار سے پوری دین پر چلنے والا دیندار کہلایا جائے گا، لیکن دین کا مددگار نہیں۔ پوری دین پر چلنے والا دیندار ہے لیکن دین کا مددگار، اور اللہ کے وعدے قرآن میں کس کے ساتھ ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم ولا ینصرن اللہ من ینصرہ۔ نصرت کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ کھیت کو پانی دینا، دین کے کھیت کو پانی دینا، دین کے کھیت کو۔ آج مارکیٹوں میں اتنا یہ آدمی حیران ہو جاتا ہے، یہ آم کہاں یا اللہ پیدا ہوتا ہے، آم آ جاتا ہے، یہ خربوزے آ جاتا ہے، میوے سبزیاں، حیران آدمی ہو جاتا ہے، کیونکہ ادھر زمیندار کی محنت ہے، دین کا ٹھیکہ جن کے ذمہ تھا انہوں نے چھوڑ دیا، اس لیے دین میں کمی۔ یہ چند تبلیغ والوں، یہ ہر مسلمان کے ذمہ ہے، اور ہر حال میں کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میں بیان کوشش کرتا ہوں لمبا نہ کروں۔ دین کے لیے جو رکاوٹ بنتی ہے، آپ ابھی جتنا مجموعہ ہے یہ کسی نے زبردستی سے نہیں لایا ہے، اس کام سے محبت ہے، یہ بھی شکر کرو کہ الحمدللہ کہ اللہ نے یہاں تو، لیکن ابھی رکاوٹ کیا بنا ہے کہ ہم نکلتی نہیں ہے، سالوں سے شب جمعے میں آتے ہیں، 4 مہینے نہیں لگاتے، کیا وجہ ہے؟ اس کے لیے رکاوٹ فکر معاش ہے، نکلوں گا تو دکان کا کیا ہوگا، معاش کا، میرے دکان بیوی بچوں کے خرچے کا کیا ہوگا، میری نوکری میں یہ کیا ہوگا۔ ہم نے تبلیغ کو صرف آخرت کی بنایا ہے، حالانکہ تبلیغ سے دنیا آخرت کے دونوں مسئلے حل ہوتے ہیں۔ معاش کے لیے آج یہ یاد رکھو، رزق کے 10 دروازے ہیں، کتنے ہیں؟ 10 دروازے ہیں، ہم نے ساروں کا تالا لگایا ہے، ساروں کو ایک کھولا ہے، یہ ظاہری دکان، زمیندارہ، تجارت اور ملازمت، اس کو کھولا ہے۔ سب سے بڑا سبب رزق کے لیے تقوی ہے، کیا ہے؟ قرآن میں ہے، یہ میں نہیں کہتا قرآن، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ایک صحابی ہے عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ کو
کافروں نے قید کر دیا. اس کی ماں اور باپ آیا, یا رسول اللہ میرا بیٹا کافروں نے بند کیا, اس کی ماں اس کے پیچھے مرتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ مرتی ہے. اور ایک وقت کھانے کا بھی انتظام. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو پیغام بھیجو کہ تقوی اختیار کرے. تقوی کیسے کہتے ہیں میرے پیارے؟ آج یہ تقوی یاد ہے, چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچ. رائے کی بات ہے, عبداللہ ابن مبارک کون ہے؟ یہ توجہ سے سنو, کون ہے عبداللہ ابن؟ یہ کون ہے؟ امام بخاری کے استاد ہے. یہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں گئے, جیسے سعودیہ سے آ گئے. مثال دیتا ہوں, پاکستان میں کسی سے پین لیا تھا قلم لکھنے کے لیے کہ میں لکھائی تو پھر واپس کرتا ہوں, بھول گیا تھا. اس کو واپس کرنے کے لیے باہر سعودیہ کا سفر کیا. یعنی ایک پین کسی کا لیا تھا, اس کو واپس کرنے کے لیے کتنا خرچہ آتا ہے, اس کو دوسرے ملک کا سفر کر. الکبائر کتاب میں ہے, ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ کسی بزرگ کو جنت کے دروازے پر دیکھا کہ آپ اندر کیوں نہیں جاتے. انہوں نے کہا کہ میں نے پڑوسی سے ایک سوئی لائی تھی, سوئی سلائی کے لیے, سوئی کپڑے سوئی کے لیے, وہ میں نے واپس نہیں کی, موت آئے. ابھی مجھے روکا گیا ہے کہ اس کا حساب جب نہیں دے کے جنت نہیں جا سکتا. یہ تقوی ہے. ہم یعنی اللہ ہمیں معاف کر دے. تو سب سے بڑا ذریعہ تقوی ہے, گناہوں سے بچنا, چھوٹے بڑے گناہوں سے. ہاں, یہ رزق کا دروازہ کھلواتا ہے. دوسرا رزق کا دروازہ توکل ہے, اللہ پر بھروسہ. آج اللہ پر بھروسہ نہیں, دکان پر ہے. کس پر ہے؟ دکان پر ہے, ملازمت ہے, چیزوں پر ہے. ہم کہتے ہیں ہم بچوں کو پالتے, بخاری بھی کیا ہے, وَهَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِدُعَافَائِكُمْ, یہ بچوں کی وجہ سے تمہیں اللہ دے رہے ہیں. یہ حدیث ہے بخاری. ہم کہتے ہیں میں بچوں, تم نہیں پالتے, ابھی تمہیں اللہ فالج لگائے گا, خدا نہ کرے پھر تو کیا کرے گا. یہ اعضاء کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی. عبد الوہاب صاحب کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے. رائے میں بیان کرتے کہ دو پوڈری تھے, اللہ سارے مسلمانوں کے بچوں کو یہ نشوں سے بچائے, پر دنیا آخرت دونوں برباد ہوتے ہیں. یہ جوانوں سے کہتا ہے ایسے ماحول میں نہ جاؤ, فرشتہ ہو کر کے نہیں بچ سکتے. ہاں, تو وہ دو پوڈری تھے, کسی جگہ رات گزاری, سردی کی بہت بھوکی دی تھی اور نشے کی چیز بھی نہیں تھی. عبد الوہاب صاحب رائے کے ممبر پر بیان کرتے ایک ہوٹل میں گئے, کسی نے ان پر تذکرہ کر کے تھوڑے سے پیسے دیے. وہ پیسے اتنے تھے کہ یا نشے کی چیز خرید سکتے تھے یا کھانا. اس ہوٹل میں نشہ بھی ملتا تھا. تو آپس میں مشورہ کیے کیا کرنا چاہیے, کون سی چیز ضروری ہے. تو کہنے لگے کہ بھائی اس پر نشہ خریدیں گے, رزق تو اللہ نے ذمہ داری ہے, پوڈروں کی بھروسہ بھی اللہ پر ہم سے زیادہ. سمجھ میں آ گئی. وہ نشہ خریدا, کرسی پر بیٹھے, ایک کار آئی, ہوٹل والے کو آرڈر دیے کہ ایک مرغی روسٹ کرو. 3 ساتھی ہے, گپ شپ لگاتے ہیں. ان کو فون آیا کہ ایکسیڈنٹ ہوا, تمہارا بھائی اس نے چلا گیا. وہ گاڑی وہ کہاں بھی روسٹ کر سکتا تھا, لیکن آرڈر تو دیا تھا. ہوٹل والے یہ پیسے لے لو, کیا ہو گیا, ہمارا ایمرجنسی, یہ کھانے کو کیا کر. وہ جو کرسی پر بیٹھے ان کو کہلاؤ, وہ جو کرسی پر بیٹھے ہیں ان کو کہلاؤ. حضرت حسن رضی اللہ عنہ, یہ یاد رکھو, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہر سال 1 لاکھ درہم, پاکستانی روپے نہیں تھے, وہ چاندی کے تھے, پورے سال کا خرچہ ہوتا تھا. 1 سال آنے میں دیر ہو گئی, 1 سال آنے میں. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کاغذ پین اٹھایا کہ اس کو خط لکھو کہ ہم آپ کو کچھ مجبوری ہے یا بھول گئے ہیں, پہلے تو ہر سال بھیجتے تھے, 1 سال نہیں آیا. پھر خیال آیا میرے معاویہ مخلوق کے اللہ, بس نہیں, خط نہیں بھیجا. رات کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. اے حسن, تم نے کاغذ پہن اس لیے اٹھایا کہ میرے معاویہ سے, اس سے نہ مانگو, یہ دعا پڑھو, اللہم اقذف فی قلبی رجائی, یا اللہ میرے دل کو اپنی امید سے بھر دے. واختار رجائی من سواک, مخلوق کا امید میرے دل سے نکالے. حتی لا ارجو احدا غیرک, تیرے سوا مجھ سے کچھ. پڑھتے رہو, پڑھتے رہیں. 1 ہفتے کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف 15 لاکھ درہم آئے. پہلے 1 سال میں 1 لاکھ آتے تھے, ابھی 1 جگہ
پھر نبی علیہ، یہ بڑی پیاری بات ہے، پھر نبی علیہ السلام کی زیارت ہو گئی. دیکھو میرے پیارے بھائی، نبی علیہ السلام نے کہا اے حسن، جو مخلوق سے امید کٹ کر خالق پر بناتا ہے اللہ اس کے ساتھ ایسا ہے. اللہ ہمیں ایسا بنائے کہ ہمیں مخلوق کے ہاتھ میں کچھ نظر آئے، صرف ایک اللہ کے پاس. ایک تو ہے تقوی، دروازہ سب سے بڑا رزق کا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ، وعدہ ہے ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ وہ آپ کو گمان. وَلَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا. اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسے کرنے کا حق ہے تو تمہیں ایسا رہے جیسے پرندے خالی پیٹ جاتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کر کے آتے ہیں بغیر کاروبار کے. اللہ تمہیں ایسا دے. تیسرا چیز نماز ہے. نماز کا سب سے بڑا رزق کا بڑا ذریعہ نماز ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. نماز کا اہتمام رزق کے دروازے کھلوا دیتا ہے. گھروں میں کوئی تنگی ہو، آج تو ایک وظیفہ اگر کر سکتے ہو، بہت بڑے عالم نے لکھا ہے، جو آدمی 4 باتوں کا اہتمام کرے گا وہ اس کے گھر والے کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوں گے. کتنے باتوں کا؟ آسان ہے. صبح سویرے اٹھنا، صبح نماز کے وقت سے پہلے وضو بنانا، نماز کے وقت سے اذان سے پہلے مسجد میں جانا. اذان آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ پہلے ہوتا ہے آدمی، اور وتر پڑھ کر کے فوراً سو جانا. بالکل گارنٹی ہے، بہت بڑے عالم نے لکھا ہے، جو آدمی ان 4 باتوں کا اہتمام کرے گا وہ اس کے گھر والے کسی کا محتاج نہیں. صبح سویرے اٹھنا، نماز کے وقت سے پہلے وضو بنانا، اذان سے پہلے مسجد میں جانا، وتر پڑھ کر کے فوراً سو جانا. نیت تو کر لے، کس کس کی نیت؟ اس میں شک نہ کرو، یہ گرنٹیا ہے، اس پر کسی کے دروازے پر اللہ کھڑا نہیں کرے. نماز کا اہتمام کرو. گھر میں کسی کو بھی نمازی نہ چھوڑو. خدا پاک کی قسم کوئی وظیفہ اثر نہیں کرا جب نماز کا. خاص کر میرے پیارے جوان بچوں سے میرا درخواست ہے، جو آدمی فجر کا نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا سارا دن اللہ کی حفاظت میں ہوگا. من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ. کس کس کی نیت؟ آدھی جان ہو یا نہ ہو وہاں مسجد میں حاضر ہوں. سارے نماز، لیکن فجر کی نماز میں کمزوری ہوتی ہے. ہاں، نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی ہے، مشکات کی حدیث ہے کہ ایک آدمی تہجد پڑھتا تھا، ابھی چھوڑ دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا بال شیطان فی اذنہ وفی روایت فی اذنیہ، شیطان نے ان کے کانوں میں پیشاب کیا. تو وہاں شرح میں لکھا ہے مظاہر کہ پیشاب کرنے کا کیا مطلب ہے. میں تو اردو میں ہمارے پشتو میں مثال ہے کہ بیکار چیز کو، اس چیز پر تو میں پیشاب بھی نہیں کرتا ہوں، یعنی کسی کام کا نہیں. میرے پیارے کوئی خاص کر کے 4 مہینے لگائی ہوئی ساتھی ہے، تہجد نہیں پڑھتے، دھوکے میں ہے کہ ہم تبلیغ کا کام کرتے. یہ کام رات کے مانگنے کے بغیر، یہ میں اپنے طرف سے نہیں کہہ سکتا. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میاں جب تک تمہاری راتیں صحابہ کی راتوں کی مشابہ ضم نہ ہو جائے تمہارا دنوں کا پھرنا رنگ نہیں لائے گا. گشتے کریں گے اس میں اثر نہیں ہوگی. رات کی محنت کوشش کرو، تھوڑا سا دن کو آرام کرو. ہاں، رات کو جلدی سو جاؤ. تہجد آدھا گھنٹے کیوں نہ اٹھو پڑھو. اس وقت اللہ پاک کی طرف سے اعلانات ہوتے ہیں. نماز کی پابندی، اور جو نماز میں 2 چیزیں میں بتاتا ہوں آج تو یہ نیت کرو انشاءاللہ اس کبھی نہیں کریں گے. ایک تو وضو میں اسراف نہ کرو، ٹوٹی کھولا نہ چھوڑو. بالکل یہ پوری زندگی اس آدمی کے اسراف والی ہوگی جو وضو میں اسراف کرتا ہے. ٹوٹی بھی کھولا ہے، پانی لیتا بھی ہے، مسواور فل کھول دیتے ہیں. نبی علیہ السلام 1 کلو سے بھی کم پانی سے ہاتھ کھڑا کرو انشاءاللہ آج کے دن پانی میں آپ اپنے زندگی میں زبردست سکون. بڑے بڑے علماء نے مجھے کہا یہ بوات میں کہ جب ہم نے وضو پر پانی میں کہ ہمارا زندگی آسان ہو گیا، نماز میں نورانیت دیکھی. اور دوسرا، نماز کو آرام سے پڑھو. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے یہ جوان بالکل پریڈ کرتے ہیں، رکوع سے اٹھا فوراً سجدے میں جاؤ. آج تو نیت کرو رکوع سے اٹھ کر ایک سبحان رب العظیم جتنا کھڑا ہونا انتہائی ضروری ہے. سجدے سے اٹھے فوراً بھلے دوسرے سجدے میں ایک سبحان رب الاعلیٰ جتنا. یہ بخاری میں حدیث ہے. عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ عنہ مشکی جامع مسجد میں ایک آدمی کو دیکھا کہ یہ نماز تیز پڑھتا ہے. فرمایا ما صلیت، تم نے نماز پڑھی نہیں. ولو مت علی غیر فطرۃ الاسلام، اگر تمہارا موت ہے اور موت بھی اسلام کا نہیں. نماز بھی پڑھتا ہے، نماز اس کو اسلام سے نکالتا ہے. اتنا تیز
نماز نہ پڑھو، تھوڑا آرام آرام سے پڑھو، نماز ہے۔ اور چوتھی چیز رزق کا، وہ سورہ واقعہ ہے، من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلۃ لم تصب فاقۃ ابدا وکان ابن مسعود یامر بنات ان یقرأن بها۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہے، وہ بیمار تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے، فرمایا کیا تکلیف ہے، کیا ڈاکٹر لے کے آؤں گا، وہ کیا تکلیف، اس نے کہا اپنے گناہوں کی شکایت ہے، فرمایا تمہارے لیے ڈاکٹر لے آؤں گا، فرمایا الطبیب امرضنی، بڑے ڈاکٹر نے تو بیمار کیا ہے، فرمایا تمہارے لڑینا اولاد نہیں ہے، میں تمہیں پیسے دینا چاہتا ہوں، خلیفہ ہے حضرت، فرمایا آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں، میں نے اپنے بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کروایا ہے، اور میں نے پیارے نبی علیہ السلام سے سنا ہے، من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، تاکید ہے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آتا، حکومت پیسے دیتے نہیں لیتے، سورہ واقعہ پر یقین۔ اور چوتھی چیز بہت اہم ہے جو ہم نے تالا نہیں لگایا ہے، سل کر دی ہے، وہ بخاری کی حدیث ہے، من احب ینسى له في اثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، جو آدمی چاہے کہ اللہ اس کی عمر کو دراز کرے، اس کی رزق کو کھول دے، دو چیزیں، عمر بھی دراز اور رزق بھی، وہ کسی قیمت پر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق نہ توڑے، حدیث ہے، میں اپنے طرف سے بات نہیں ہے، کنز المال میں، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصِلُ الرَّحِمَ، ایک آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق نہیں توڑتا نہیں ہے، ہر حال میں جوڑ رکھتا ہے، وَمَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا ثَلَاثَ أَيَّامٍ فَيُنْسِلُهُ اللَّهُ 30 سنة، اس اللہ کے کتاب میں اس کی زندگی 3 دن ہوتی ہے، اللہ 3 دن سے 30 سال اور اس کی عمر بڑھا دیتے، صلہ رحم۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَقْطَعُ الرَّحِمَ وَبَقِيَ مِنْ عُمْرِهِ 30 سنة فَيَجْعَلُ اللَّهُ 3 أيام، ایک آدمی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، توڑتا ہے، اس کا عمر 30 سال ہوتا ہے، اللہ ناراض ہو کر 30 سال سے 3 دن کر دیتا ہے۔ اور صلہ رحم اس کو نہیں کہتے کہ وہ بھی اچھائی کرے تو بھی اچھائی کرے، بخاری میں ہے لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطع رحمہ، وہ اچھائی نہ بھی کرے تم اس کے ساتھ، جو تمہارے ساتھ تعلق توڑے اس کے ساتھ جوڑ، جو تمہیں محروم کرے اس کو دے دو، جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کرو، یہ اولین آخرین کے اخلاق ہے۔ کون ان 3 باتوں پر عمل کرے؟ سل من قطع کا، جو تمہارے نبی کی بات ہے، سل امر ہے، جو تم سے تعلق توڑے اس کے ساتھ جوڑو، واعف عمن ظلم کا، جس نے تم پر ظلم کر دیا اس کو معاف کر دو، واحسن الی من اساء الیک، اچھی، مولانا سعید احمد خان صاحب بہت پیاری بات کرتے تھے، قرآن کی بہت تفسیر، آج اللہ پاک نے ساری دنیا کو مسخر کرنے کا تعویذ بتایا ہے، اللہ نے سارے عالم کو مسخر کرنے کا تعویذ قرآن میں ہے، وہ کیا ہے؟ مولانا ادفع بالتی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ، وہ تمہارا گہرا دوست بنے گا۔ میں عملی طور پر ایک مثال بیان کرتا ہوں، امام ابو حنیفہ کون ہے رحمہ اللہ؟ امام المذہب ہے، ہم سارے حنفی مذہب ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے پڑوس میں ایک مزدور تھا، سارا دن مزدوری کرتا، پھر شراب پیتا تھا، ساری رات گانے گاتا تھا اپنے دوستوں سے، امام صاحب کو ان کے ساتھ تکلیف تھی، یہ کتاب سے بات کرتا ہوں۔ ایک دن وہ گانوں کی آواز نہیں ہے، امام صاحب نے لوگوں سے پوچھا وہ شرابی کا ہے، اس نے کہا پولیس نے ان کے ساتھیوں کو پکڑا ہے جیل میں، امام صاحب چلے گئے کہ میرا پڑوسی کا حق ہوتا ہے، جیل والے سے کہا اس کو معاف کر دو، اور وہ جو شرابی تھا اس نے کہا میں ایسا تکڑا آدمی ہوں جہاد میں، لیکن لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا، شہروں میں کہتا۔ امام صاحب نے وہ جیل والے سے سفارش کی، جیل والا جانتا تھا، اس نے کہا تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تمہیں خط بھیجتا میں چھوڑوا دیتا، تو اس کے سفارش پر وہ شرابی کو چھوڑوایا، اس شرابی آیا، امام صاحب کے سر کو چوما، امام صاحب نے کہا ہم نے تمہیں ضائع نہیں کر دیا، اور علم شروع کیا اور بڑا عالم بن گیا وہ شرابی، جیسے ایسا میرے پیار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں چلے گئے، یہ بات نہیں، یہ کرنے کی بات ہے، یہ نبی کی اتباع میں ہمیں کرنی ہے۔ خیبر چلے گئے، نبی علیہ السلام کو ایک یہودی عورت نے، خبیث نے گوشت میں زہر میں گوشت پکایا،
نبی علیہ السلام نے جب لقمہ منہ میں رکھا تو گوشت نے کہا یا رسول اللہ مجھے نہ کھاؤ، مجھ میں زہر ہے، مجھے نہ کھاؤ۔ لیکن تھوڑا سا اثرات، نبی علیہ السلام نے اس عورت کو بلایا، نبی علیہ السلام نے اس عورت کو بلایا، اس نے اقرار کیا کہ میں نہیں، جاؤ ماں کر سکتا ہے، جاؤ یہ تو قتل کی، جاؤ ماں میں کون کون معافی کرے گا۔ ہمارے ساتھ ایک درخواست ہے، آج کو یہ نیت کرو، بالکل مجھے یہ بہت حدیث پیاری لگتی ہے، انا زائم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المرا وان کان محقا، انا زائم ببیت فی ربض الجنہ، جنت میں ایک پلٹین بنانے کی میں گارنٹی دیتا ہوں۔ کون گارنٹی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی پر شک ہے کہ گارنٹی لی پھر پورا نہیں کرے گا، ذمہ داری لی۔ جو جھگڑے کو چھوڑ دے، حق کو چھوڑ دے، اگرچہ حق پر ہو، کسی کے ساتھ حق ہے دیتا نہیں ہے تو تم نے کہا بھائی لڑائی نہیں کر سکتے، چھوڑو، بالکل خدا پاک کی قسم گارنٹی تمہیں جنت کا گھر بن گیا۔ ہاتھ تو کڑا کرا، ایک گھر تو ایسا بنائیں گے، کسی کے ساتھ معاملہ آئے گا اللہ کے لیے بس چھوڑ دیں گے، جتنا بڑا حق چھوڑ دو گے اتنا ہی۔ میں اندر بیان کر رہا تھا سردی کے موسم میں، تو بیان کے ختم میں دعا کرتا ہوں کہ اب جیسے جوان آیا میرے کانوں میں کہا کہ آپ کا یہ جو میں نے ابھی حدیث بیان کی، میں کراچی سے آیا تھا، میرے باپ کو کسی نے قتل کیا اس کا بدلہ لینے کے لیے، لیکن ابھی بیان سن کر میں نے اس کو معاف کر دیا، کل سے بستر لیتا ہوں 4 مہینے کے لیے نہ کرتا۔ یہ اللہ کتنا خوش ہوگا۔ میرے پیارے کوئی کوشش کرو، دنیا پر لڑو نہیں ہے، دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے، چھوڑ دو، اللہ پر جنت میں گھر بنائے گا۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے، نبی کا اتباع کر۔ تو سب سے بڑا سبب صلہ رحمی ہے، رزق کا دروازہ ہے۔ آج کتنے دروازے ہو گئے؟ 5 ہو گئے۔ آگے دروازہ ہے وان کے ہلایا منکم والصالحین من عبادکم وامائکم یکونوا فقراء یغنیہم اللہ۔ میں پنجاب میں تھا ویزے کے لیے اسلام آباد میں، ایک نوجوان 30 سال کا تھا، وہ کہتے میرا باپ مجھ لیے اس لیے شادی نہیں کرتا ہے کہ تو کماتا نہیں، کہاں سے کھاؤ گے بیوی کو۔ قرآن کہتے ہیں بے نکاحی مرد عورت کو جلدی نکاح کرو، اگر فقیر ہو نکاح کے برکت سے اللہ ان کو غنی بنائے گا، نکاح سے غنی بنائے، یہ قرآن کی ہے۔ اور آگے ہے 6 ہو گئے، 7واں ہے الحج والعمرہ ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبز الحبيب۔ حج عمرے، حج آدمی فقیر نہیں ہوگا، حج آج مطالبہ یہ ہوگا جس پر حج فرض ہے، نہیں کڑے تو ہو جائے کہ اس سال انشاءاللہ بھی تو پورا سال ہے حج کے لیے، انشاءاللہ اس سال داخلہ کروں گا، کڑے تو ہو جائے، میں درمیان میں کڑے ہو جائے، جن کو اللہ نے ماضی دیا، میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے کہ انشاءاللہ ابھی تو پورا سال ہے، حج ابھی گزرا ہے، انشاءاللہ ان کے لیے دعا کرو یا اللہ ان کے لیے آسان کرے، حج ان کے لیے سارے راستے کھول دے، سب کو ہم بار بار کو وہاں جانے کی توفیق دے، تشریف رکھے۔ اب ابھی حج کی جماعت کے داخلے ترتیب بھی مطالبے میں بتایا جائے گا، ابھی سے تیاری میں لگنا ہے۔ تو حج عمرے سے نبی علیہ السلام فرماتے گناہوں کو بھی دھوتا ہے، فقر کو بھی دور کر دیتا ہے۔ اور درمیان میں نے سب سے بڑا ایک چھوڑا، یہ کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے۔ 8واں ہے وہ استغفار ہے، یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ میرے پیارے بھائی، آپ لوگوں نے میرے بیانوں میں سنا ہوگا، یہ سارے مجمع سے درخواست ہو، یہ قرآن میں ہے، استغفار سے، استغفار گناہوں کے ساتھ بھی کرے انسان سے بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا ہے یہ آیت اس وقت اتری تھی کہ مشرکین مکہ بیت اللہ میں طواف کرتے تھے، بت بھی رکھے ہوئے تھے، لیکن غفرانہ کا کہتے، اللہ نے وعدہ کیا اگرچہ تم شرک بھی کرتے ہو لیکن جب تو یہ استغفار کا الفاظ بولتے دنیا میں تم پر عذاب نہیں آئے گا۔ وہاں ہمارے قرآن میں سرخی لکھا ہے کسی بستی کے بارے میں اللہ کا دستور ہے جتنا بھی گناہگار ہو جب تک استغفار کریں گے دنیا میں ان پر عذاب۔ آج سے نیت کرو 15-20 منٹ، میرا 40 سال سے یہ وظیفہ ہے، اب بہتر استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔
313 मुर्ताद है एक वो, लेकिन पूरा फायदा तब होता है कि आदमी नागा न करे। हम मामूलात की पाबंदी किस किस की नियत है? करो में मुस्कुराहट को भी बताओ, यकीन करो कर सकती है। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की वालदा सैयद सुलेमान नदवी ने लिखा है रोजाना 5000 मुर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ा कर, 500 मुर्तबा इस्तिग़फ़ार, हफ्ते में कुरान हर इस जमाने की औरत गुजरी। औरतों के लिए तो आसान है, और औरतें अपने मुस्कुराहट पर भी मेहनत करो। मौलाना सईद अहमद खान साहब की रायवेल की जोड़ की बात है, औरत सालन पकाती है, रोटी पकाती है, जिक्र के साथ पकाती है। जो आदमी काने रोटी को खाएगा उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत आएगी। औरत कपड़े धोती है, दुरूद शरीफ पढ़ती है, जो आदमी इस कपड़े को पहनेगा उसके दिल में नबी की मोहब्बत आएगी। लेकिन मुस्कुराहट को हमने बताना है। सहाबा तो जो दिन सीखते थे वो घर में सिखाते थे। हम शब जुमे में कवन कवन शब जुमे के बयान घर में सुनाए, घर में बीवी बच्चों को जमा करके ये बातें कर लो। उनको भी ये जहन बनाओ अमाल का, अमाल पर लगाओ। कितने बातें हो गई? 8 हो गई, 9 तो मुझसे भूल गया। 10वां जो है ये जो दुकान कारोबार है, चलो अगर इनको खोल दिया तो इंशाल्लाह ये भी काफी है। ये रुकावटें बनती तबलीग के लिए और रिज़्क़ के लिए ये चीजें। और मेरे प्यारे भाइयों बहुत कोशिश करो, ये मुझे शिकायत आया है, जवानों के साथ मोहब्बत करो, नौजवानों को करीब कर दो। जवानों में बड़ा इस्तेदाद है। कारी तैयब साहब देवबंद के मुहतमिम गुजरे, मैंने यहाँ मिंबर पर कई दफा किया। जब नबी अलैहिस्सलाम ने मक्के से मदीने हिजरत की, कहां से? तो मक्के वाले कुरैश बड़े ज़ुरावर थे और अरब लोग उनसे डरते थे। तो मक्के वाले ने मदीने वालों को पैगाम भेजा कि हमारे आदमी को तुमने पनाह क्यों दिया है, हमें अपना आदमी वापस कर दो वरना हम आप पर हमला करेंगे, आपके मर्दों को कत्ल करेंगे, आप औरतों को बांधिया बनाएंगे। मुझ जैसे सफेद रेश सफेद दाढ़ी वाले घबरा गए कि मक्के वालों का मुकाबला तो हम, ये मेरे सामने जो फूल बैठे हैं अल्लाह आपकी जवानियों को कबूल करे। ऐसे फूल खड़े हो गए जवान कि हमारे गले कट सकते हैं, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके हवाले देकर। या अल्लाह हमारे जवानों में भी ये जज्बा पैदा कि दीन के लिए हमारी जान जाए, हम नबी के कलमे को पूरी दुनिया में पहुंचाए। तो जब जवानों ने जज्बा जाहिर किया तो बूढ़े भी पीछे से खड़े हो गए। मक्के वालों को पैगाम भेजा कि जो तुमसे हो सके करो, हम किसी कीमत पर नबी अलैहिस्सलाम तुमको वापस नहीं करेंगे। ये जवानों की जो सिर तो बेशबाब नबी अलैहिस्सलाम, मेरा अल्लाह ने जो मदद की और जवानों से ये दरखास्त है, बिल्कुल मैंने हदीस की, जो जवान जवानी में गुनाहों को छोड़कर अल्लाह को राजी करने में लगेगा, क़यामत में 72 औलिया को जितना अजर मिलता है एक जवान को इतना मिलता है। 72 औलिया दर्जा अजर मिलता है। और मेरे प्यारे भाई आज ये शिकायत आई है हमारे बटानों में कि एक दूसरे को तकलीफ देने से अल्लाह बहुत नाराज होता है। हम घर के साथ ऐसे चबूतरा बनाते हैं, रास्ता तंग करते हैं। जो आदमी रास्ता तंग करेगा, बिल्कुल हदीस में अल्लाह पाक कब्र में उनके साथ सख्ती करेगा। जो रास्ता तंग करेगा, भाई तेरा बाप का रास्ता तो नहीं, मेरे बाप का नहीं, लेकिन तेरे बाप का नहीं, हम लोगों का है। रास्ते में पानी, रास्ते में गंदगी डालना, रास्ते को रास्ता खोला रखो। मुसलमानों के लिए आसानियां पैदा करो। हदीस में है अल्लाह पाक फरमाते हैं तो लोगों के साथ आसानी करो ताकि मैं तुम्हारी आसानी, तुम लोगों को मुशक्कत में न डालो ताकि मैं तुमको मुशक्कत में न डालूं। ये कोशिश करो कि अगर हमें कोई तकलीफ है हम पर, लेकिन हम किसी को तकलीफ नहीं। अल्लाह पाक 3 आदमियों से बहुत खुश होता है। कितने आदमियों से? जो मैदान जिहाद में जमात चली जाए, सारे साथी भाग जाए, एक नौजवान लड़ता है या जान जाएगी या पता वापस तो नहीं आता, इससे अल्लाह बहुत खुश होता है। ये तो हर आदमी के काम की बात नहीं है, ये तो हर आदमी नहीं। दूसरा, जमात सारी रात सफर करके 1 बजे उतरी, जाते ही बिस्तरों में पड़ गए। इसी वक्त एक आदमी ने वुज़ू बनाकर अल्लाह के सामने करा, तक्का मांगा अल्लाह। और जिस बात के लिए मैंने ये हदीस बयान की वह भी है। तीसरा, जो अल्लाह पाक सबसे ज्यादा खुश होता है उस आदमी से जो अपने पड़ोसी की अज़ियत पर सब्र करता है, बदला नहीं ले। किस किस की नियत है? हम पड़ोसी को तकलीफ नहीं देंगे, अगर पड़ोसी हमें तकलीफ दे हम उससे बदला नहीं, माफ करेंगे। माफ करने को अल्लाह बहुत पसंद करता है, माफ करने को अल्लाह पाक बहुत पसंद करता है। हाँ, अल्लाह पाक माफ करने वाले को बहुत पसंद करता है। ये क़यामत में ऐलान होगा, कहाँ है वो लोग जिनका अल्लाह पर हक है,
لوگ حیران ہوں گے کہ اللہ پر کس کا حق ہے. وہ فرماتے جو بدلہ لے سکتے تھے لیکن اللہ کے لیے معاف کیا. بدلہ کمزور نہیں تھے, بدلہ لیکن اللہ کے لیے معاف کیا. اور یہ دوسری حدیث کی تفسیر مدیہ توجہ سے سنو. ایک آدمی سے کوئی غلطی ہوگی, تجھ سے معافی مانگتا ہے, یہ توجہ سے سنو, تجھ سے, تم کہتے نہیں جاؤ جاؤ میرے پاس معافی نہیں ہے. نبی علیہ السلام فرماتے جو میری امت کی عذر کو قبول نہ کرے وہ حوض کوثر پر میرے پاس نہ آئے, حوض کوثر پر میرے پاس نہ آئے. غلطی تو ہو سکتی ہے. انسان میں سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بے عیب سمجھے. یہ تانوی صاحب کا مجبور ہے. انسان میں سب سے بڑا عیب کیا ہے کہ اپنے آپ کو, ہم سب فرشتے نہیں ہے, کسی میں ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا, خوبیوں کو دیکھنا ہے, خوبیوں کو اپنانا ہے امت کے. ہمارا کسی کے ساتھ, اور یہ بھی میرے پیارے بھائی, ہمارے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوٹ نہ ہو. یہ انسان کی روحانیت کو بہت نقصان پہنچاتا ہے کہ کسی کے دل کے میں مسلمانوں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا. اور یہ ماشاءاللہ یہ صفات ہمارے زندگی میں آ جائے, یہ خود بہت نہیں آتے. اس کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے. میں نے کہا زمین پر محنت کرو. انسان زمین تو اس میں غلہ بھی نکلتا ہے, میوی بھی نکلتا ہے, سبزیاں بھی نکلتا ہے, ساری چیزیں. محنت چھوڑ دو تو تب تیار باغ ہو جڑ جاتے. یہ تبلیغ کا کام, اور مذہب کے زمین کو پانی دینا ہے, مذہب کے زمین کو پانی دینا ہے. میں اردن گیا تھا, اردن میں عربوں سے کہتا ما جئنا لنعلمکم, ہم تمہیں سکھانے کے لیے نہیں آئے. وہاں جئنا لکم او اباؤکم واجدادکم جو عندنا وزرعوا بساتین بدمائهم اليوم هذا البساتین یبس یحتاج الى سقی الماء. تمہارے باپ دادا صحابہ آئے تھے, دین کے باغیچے خون سے لگائے تھے, آج وہ باغ خشک ہو رہے ہیں. ہم آپ کو کہتے ہیں کہ دادا کی میراثوں کا خیر خبر لے لو, تمہارے وہاں باغیچے خشک ہو رہے ہیں. انہوں نے خون بہایا تھا, ہم پسینہ بہائیں گے. تو میرے پیارے پہ ایک درخواست ہے, گرمی سے نہ ڈرو. آج ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں, بہت بڑے آدمی کا بتایا ہوا ہے. اشرف پر, میں اسلام آباد میں تھا, وہ کہتے ہیں کہ یہاں تانوی صاحب کا خلیفہ ابرار الحق صاحب آیا تھا کہ جب گرمی زیادہ تنگ کرے یا سردی, فرض نماز کے بعد یا سلام 11 مرتبہ پڑھو. گرمی ہوگی لیکن تمہیں تکلیف نہیں دے گا. گرمی ہوگی, سردی میں پڑھو, سردی تکلیف, گرمی میں مشکل تو نہیں پڑھنے یا 11, لیکن دنیا کے لیے اللہ کے لیے گرمی برداشت کرو. خدا پاک قسم آخرت کی گرمی سے اللہ پاک بچائے. تو گرمی سے ڈرو نہیں, تھوڑا دن سے پسینہ بہہ جائے. صحابہ نے خون بہایا تھا, ہم پسینہ میں ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ لوگ دنیا کے لیے. کل میں پرسوں ٹھل جا رہا تھا, آپ یقین کرو یہ روڈ بن رہا ہے, دل پر ترس رہا. وہ مزدور وہ سخت دھوپ میں لگے تھے, وہ روڈ کے کام کرتا ہے, اور ہم سے روزے میں سے ڈرتا ہے کہ گرمی ہوگی, پنکھوں کے نیچے نہیں لگاتے. وہ بھی انسان ہے, مزدوریاں کرتا ہے, مجبور ہے. تو میرے پیارے بھائی, آج تو یہ مجمع میں سوال دیتا ہوں خدا پاک محبت کی بنیاد پر دل میں عزائم کرو کہ اس کام کو انشاءاللہ ہر حال میں کرنا ہے. اور اس میں شیطان جو انسان کو دھوکہ دیتا ہے وہ کہتے ہیں ابھی نہیں. کیا مجالس الابرار میں ہلاک ہو گئے وہ لوگ جو کہتے کہ ابھی نہیں, یہ ہلاک ہو گئے. جب ایک موقع ہے, کل کا کوئی پتہ نہیں لگتا. تو جو بھی توکل کرے گا, چالان لگائے گا, بس بات ختم کرتا. وہ چالان والی بات مجھے پیاری لگتی, بس پھر بیان ختم کرتا. میں پچھلے سال جزیرۃ القمر گیا تھا, وہاں میں نے بیان کیا. انڈیا کی جماعت کے امیر صاحب ادریس تھے, اس جیسے وہ مطالبہ کر رہا تھا. تو ہم شکر کریں کہ 1400 سال نبی علیہ السلام کے زمانے سے اتنی دور آ گئے. ہمارے زمانے میں اللہ پاک نے یہ کام چالو کیا. یہ تو تفسیر مظہری میں لکھا ہے سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین. صحابہ سارے کے سارے نبوت کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے, صحابہ سارے کے سارے. اور تابعین میں سے اکثر تبع تابعین میں توڑے. یہ 3 صدیوں تو یہ کام ہو گیا ہے. پھر لکھا ہے کہ پھر نبوت کا نور مدم پڑ گیا, ولایت کا ظہور ہو گیا. ولایت بری چیز نہیں ہے, لیکن ولی کی مثال کنویں کی سے ہے. اور نبی نے اپنا مثال بخاری شریف میں جو دیا ہے وہ کنویں کا نہیں دیا. کنویں کے پاس ضرورت مند آ جاتا ہے, کنواں کسی کے پاس جاتا نہیں ہے, یا جاتا ہے؟ فائدہ ہے
لیکن ضرورت مند آ جاتا ہے. لیکن بخاری میں حدیث ہے مثل ما باسمی اللہ به من العلم والہدا کا مثل غیث. نبی علیہ السلام نے اپنا مثال بارش کا دیا ہے. بارش ہر جگہ پہنچ جاتا ہے, جس کا دل چاہتا ہے اس پر بھی برستا ہے, جس کا نہیں چاہتا ہے اس پر بھی, پہاڑوں پر بھی برستا ہے, صحراؤں پر بھی برستا ہے. نبی ہر جگہ جاتا ہے. تو یہ 3 صدیوں کے بعد امت نے, ابھی ہمارے زمانے میں تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں. میرے پیارے بھائیوں, اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب کرے. یہ شبی جمعے میں آ کر کے کچھ ساتھ لے کے جانا ہے. صحابہ کا علم, صحابہ کو اللہ نے قیامت تک ہمارے لیے معیار حق بنایا رضی اللہ تعالیٰ. ایک تو یہ درخواست ہے, کسی کا نام صحابی کا نام سنو رضی اللہ تعالیٰ ضرور پڑھا کرو. میرے استاد بڑے ناراض ہوتے تھے کہ صحابی کا آدمی نام لے اور رضی اللہ تعالیٰ. صحابہ کا ہم پر بڑا حق ہے. صحابہ نے ہمیں یہاں دین پہنچایا, اور اللہ نے قیامت تک انسانوں کے لیے صحابہ کو معیار حق بنایا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. جیسے صحابہ کا ایمان تمہارا بن گیا تو پھر ہدایت, نہیں ہے تو پھر تم دوسرے لوگ ہو. تو صحابہ کرام نے اس کام کو ہر حال میں کیا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں, صحابہ کا ہم پر حق ہے. صحابہ نے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا ہے. یہ دین جو پہنچا ہے یہ ٹیلی ویژن سے, یہ موبائل کے ذریعے سے نہیں پہنچا ہے. یہ صحابہ نے بیوی بچوں کو چھوڑا ہے, گھروں کو چھوڑا. مولانا احسان صاحب عربوں میں بات کرتے تھے, اس وقت اس کی بہت فصیح زبان تھے. عربوں سے کہتے تھے اگر تم کہتے ہو کہ یہ 4 مہینے چلے کہاں ہے قرآن حدیث میں, فخر کو سنونا پاکستان اتبعوا سنن آبائکم صحابہم خرجوا ما رجعوا. اگر تم کہتے ہیں کہ یہ 4 مہینے چلی کہاں, اس کو چھوڑ دو, تم صحابہ کا اتباع کرو. تمہارے باپ دادا وہ جب گئے ہیں پھر گھروں کو واپس نہیں آئے, قبریں بنے. ایسا تبلیغ کرو, قبریں بنائی ہے. یہ الفاظ نہیں, حقیقت ہے. کابل افغانستان میں میں 3-4 دفعہ گیا ہوں, وہ ہم 72 صحابہ کی قبروں کے نام لے کے ہے. جابر بن تمیم انصاری پر تو بڑے گنبد بنے ہوئے ہیں. میرے استاد سے عبداللہ درباستی رحمہ اللہ, بہت بڑے شخصیت ہے. وہ کہتے ہیں ٹٹا سندھ میں 20 صحابہ کی قبریں ہے. عبدالوہاب صاحب کی قبر کو اللہ نور سے بھرتے. وہ فرماتا ہے ضلع کنکوٹ ایک صحابی ہے سید جوہنی رضی اللہ, اس کی قبر ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ, نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں سارے انسانوں کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا. تو فرمایا, نبی علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا إِلَىٰ كَافَةٍ لِلنَّاسِ, جاؤ کلمہ پہنچاؤ. تو ادھر قبر بنایا ہے. نہ ہوائی جہاز تھے, نہ موٹر تھی, نہ گاڑیاں تھی. کتنے مشقتوں پر. ابھی تو جہاں جاتے ہیں اکرام ہی اکرام ہے. ہم روس میں ایک دفعہ گئے تھے, قازقستان کرغزستان میں. ہم 5 آدمی تھے. آپ یقین کرو ایئرپورٹ 34 کلومیٹر لڑے تھا. 5 مرسیڈیز گاڑی ہمارے لیے استقبال کی رہی. ایک کو فرنٹ سیٹ میں بٹھایا. پھر جب بشکیک میں پہنچا, انہوں نے کہا 3 دن تبلیغ کے بعد میں کرو, آرام کرو, کھاؤ پیو, تھوڑا آرام کرو گے پھر کام شروع کرو. ہر جگہ اکرام میں. نیو یارک میں افریقہ میں گیا تھا, گاڑی ہمارے لیے ایئرپورٹ پر آئی تھی. جہاں جاؤ تمہارے لیے ہر جگہ استقبال ہے. پھر بھی تبلیغ نہیں. صحابہ استقبال کہاں تھا. تو میرے پیارے بھائی ایک درخواست ہے, یہ بھی غنیمت ہے جو کر رہے, لیکن اس کو کافی نہ سمجھو, آگے جانے کی کوشش کرو. یہ جو ہم تبلیغ کر رہے ہیں یہ حق ادا نہیں ہوتا ہے اس کام کا. اور خدا پاک کی قسم یہ سارے پریشانیاں اس کام میں کمی کی وجہ سے. اس کام میں صحابہ نے جہاں کمی کی ہے تو ان کے لیے مدینہ پٹی بن گیا ہے. تبوک کے موقع پر 3 صحابہ تقاضے سے رہ گئے, ہلال رضی اللہ, مغارہ ابن ربیع رضی اللہ, کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی علیہ السلام فرماتے ان پر کوئی سلام نہ کرے. بار بار اللہ کے راستے میں نکلے, لیکن ایک موقع نکلنے کا آیا ہے, ایک نے
باغ کو دیکھا ہے کہ میرا سیزن ہے باغ کا میوے, دوسرے کے رشتہ دار آئے تھے, تیسرا سستی کی وجہ سے آج اور کل آج اور کل. تو جب نبی علیہ السلام پر کوئی سلام بھی نہ ڈالے, ان سے کوئی بات بھی نہ کرے, یہ کتنی سخت بات ہے. قرآن میں ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ, ایک محلے میں تم پر کوئی تمہارے ساتھ بات نہ کرے تو کیسے ہوگا؟ 40 دن کے بعد اطلاعی کی بیویاں بھی ان سے چلی. یہ وہی کام ہے. ابھی بھی پیر صاحب نے اثر میں بات کی, لیکن شیطان کہ ہمیں جو بھی ہے چلنا ہے. تو ایسے جوان کچھ تو شکل صحابہ کی مشابہت کرو کہ ہر آئے ہیں وہ شب جمعے کے لیے, کل سے 4 مہینے کے لیے. یہ صحابہ کی ترتیب ہے. بدر والوں کے ساتھ آپ کی حشر ہوگی. کھڑے ہو جائے ایسے جوان, کل آپ کو گھر تک جانے کی موقع ملے گا 4 مہینے کے لیے, کل سے کھڑے ہو جائے. اللہ دے دنیا آخرت خالصہ کالا لیو کوئی کو زندگی کی راس یو قربانی وہ کوئی یا بسافا اللہ تا خوش رہو اللہ کو منزہ ہے کہ اللہ کو دیتا انتظام ممکن. ایک لڑکی کے محبت میں آدمی چھلانگ لگا رہا ہے, تم اللہ کے محبت میں چھلانگ لگاؤ. ما کوئی دیرا مجموعات ازوانانو ازوانای بسکا وی وہ دارے روی داد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پسا خونو پٹائی تا لگا ولو تا ودری دن وہ دارے روی ماشاءاللہ. بل بسوکی بائی سوال کا ادا کسان سوئی ما یو منٹ